شیخ رشید احمد صاحب وزیر ریلوے ہیں۔ شیخ صاحب آج آپ بڑے آج کل خبروں میں ہیں اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر آپ کا نام لے کر انہوں نے خاصی تنقید کی اور کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات سے متعلق یہ میٹنگ تھی اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اور جو آپ کو لوگ ہیں ایسے ان کو چپ کرانا چاہیے آپ کو۔ تو کون لوگ ہیں جنہیں آپ کو چپ کرانا چاہیے شیخ صاحب؟ جنہوں نے ان کو بلایا تھا، قومی سلامتی ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہفتہ 8 دن پیدا نہیں ہوئے، کیا پتی کا شوربہ یہ بیچتا کیا ہے؟ یہ سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے آدمی بڑا ہو جاتا ہے، اور غریب خاندان میں پیدا ہونا جو ہوتا ہے وہ عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نیشنل سیکیورٹی ہمیں کوئی بتائے گا؟ ہم نوابزادہ نصراللہ کے ساتھ ممبر تھے کشمیر کمیٹی کی، اس وقت تو اس کی بنیاد بھی نہیں پڑی ہوگی، تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا جائے گا، مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں ساری ملاقاتوں کا ڈیٹا اناؤنس کر دوں گا۔ اور یہ 2 کی تو ابھی میں احتیاط برت رہا ہوں، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ابھی ہم اندر یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں تو ملاقات ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ کہ یہ نہیں ملے گا؟ ہم نہیں ملیں گے اگر یہ ہوگا۔ شیخ صاحب وہ کہتے ہیں اب میں یہ پری کنڈیشنز رکھوں گا کہ آپ نہ ہوں تبھی اس طرح کی میٹنگز جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کی ہوں گی اس میں شریک ہوں گا۔ یعنی مجھ سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے یا اس کو خطرہ ہے؟ مطلب آپ نے آ کے جو باتیں کہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع بنا دیا سارے معاملے کو، کیونکہ کانٹیکس دیکھا جائے گلگت بلتستان کا وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے۔ عمر کے اس حصے میں مجھے اس سے کیا خطرہ ہے؟ اسے مجھ سے میں تو یہ بتائیں کہ بھی میری وجہ سے وہ نہیں آئے گا تو بھلے پھر تو یعنی یہ وہ کہنے کے لیے تیار ہے کل بلاؤ، میں تیار بیٹھا ہوں، مجھے بلا لو اگر جس کا جی چاہے، کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہے کہ اگر بلائیں تو جائے گا شیخ رشید وہاں نہ ہو، میں نہیں ہوں گا جی۔ اگر میں تو 2 کیا کہتے ہیں بیچ میں وہ نہیں بنوں گا، کیا بنتا ہے جو کہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب آپ تو اپنی گفتگو کی وجہ سے، گفتار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، وہ آپ کا نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ گفتار کی وجہ سے نوکری کرتے ہیں، بالکل آپ اپنے اپنے گفتار کی وجہ سے نوکری کر رہے ہیں، میں اپنے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے کہا آپ کا نام لیے بغیر کہ جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں بولا آج وہ ٹی وی پر باتیں کر رہے ہیں، میں نے بولا اس لیے کہ مجھے کہا گیا، جب لوگوں نے میرا نام لیا تو میں نے کہا کہ جناب یہ بات، یہ تو کہہ رہے تھے ملاقات نہیں ہوئی، جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ سچ بولتے ہیں۔ آج مریم کہتی ہے کہ وہ لوگ ملے ہیں جو ان کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ نواز شریف سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، اور دوسری دفعہ اور ہیپی برتھ ڈے بھی کہتی ہیں اس کو، دوسری جگہ کہتی ہیں، اس کا بیان چلا ہے نا مریم کا، اس نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین بنے گی، بن کے رہے گی 4 مہینے، میں نے کہہ دیا یہ ایسا نہیں ہوگا، عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ اچھا شیخ صاحب دوسری بار ہے، بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن نہ ہوئے تو نیشنل سیکیورٹی رسک ہوگا، کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ صحیح بات ہے، فیئر الیکشن ہونے چاہیے، نہیں وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ سندھ کی تاریخ نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ سر اس کا کیا مطلب ہوا سندھ کی تاریخ کے دہرانے سے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ سندھ میں انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اچھا وہ تو جنرلی بلاول صاحب جو ہیں وہ اوور آل الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی الیکشنز ٹھیک ہوئے، آج تک فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ کر لیں یا میرا جواب سن لیں، پاکستان کی سیاسی زندگی میں 40 سال کی زندگی میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، ایک الیکشن بھی ایسا نہیں تھا جس کو لوگوں نے کہا فیئر ہوا ہو۔ جب بنگلہ دیش بنا تو انڈیا سے لوگوں نے آ کے ووٹ ڈال دیے تھے۔ اچھا تو شیخ صاحب اس ملاقات میں اس طرح کے خدشات ظاہر کیے تھے جس کا وہ بارہا اظہار کر رہے ہیں سندھ کے الیکشن کے حوالے سے، اور بلاول نے کی تھی؟ میں صرف وہی بات کرنا چاہتا ہوں، فرینڈلی میٹنگ تھی، کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی، سب نے پرووینلی سندھ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے پہ اتفاق کیا۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد کریں گے ایسا۔ اچھا شیخ صاحب ماضی کے الیکشنز کا جب بلاول نے حوالہ دیا تھا تو کچھ سننے میں آیا تھا کہ عسکری قیادت کی جانب سے مینشن کیا گیا تھا سندھ کے الیکشنز کو، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، میں یہ دیکھیں یہ سینسٹیو بات ہے، مجھے وہ بات نہیں کرنی جو سینسٹیو ہو۔ میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ملاقات میں تھی، یہ دوسری ملاقات تھی، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پہلی ملاقات میں اور شہباز ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ تھے۔ اگر کوئی لیڈر پاکستان کا سیاستدان، پارٹی لیڈر فضل الرحمان سے لے کے اور بلاول تک یہ کہے کہ میری ملاقاتیں نہیں ہوتی تو آپ لائن پہ لائیں اور مجھے بھی بلائیں۔
अच्छा, और वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म माजी में भी नहीं हुए, मीटिंग में नहीं थे और इस मीटिंग में भी नहीं थे, तो उन्हें होना चाहिए था। इस पर ये क्या बात कहें? ठीक उन्होंने की, ये उन्होंने बात की, शीरी रहमान ने ये बात की, जो और बात की ये है वो सवाल वहाँ पे किसी ने उठाया था फिर? शीरी रहमान ने उठाया। अच्छा, तो वजीर आजम साहब वैसे क्यों नहीं थे मीटिंग में, अगर नेशनल मुझे नहीं सिक्योरिटी से पता, बता ये आप उसे फोन करके पूछ लें भाई। तो आपके तो बड़े करीब है वज़ीर आज़म। अगर मुझे आप कहती तो मैं फोन करके पूछ लेता क्यों थे। मैंने इसको बड़ा आम सी बात समझा। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पार्लिमानी लीडर आए हुए थे और यहाँ तो जो बातें हुई शेख हैं साहब, ये उसका इन वहाँ कैमरा ब्रीफिंग थी, जरा इसकी तस्दीक कीजिएगा कोई क्या? इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं थी। अच्छा, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था और ये तय नहीं हुआ देखें, था हमें कि यहाँ की sensitive बातें बाहर नहीं नहीं जाएंगी। करनी चाहिए। हमें जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। बाकी गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग थी, जो मैंने जुमले दोहराए हैं, हर चैनल पे मैं दोहराता हूँ, तमाम मसलों पर बातचीत हुई। अच्छा शेख साहब, लास्ट ये बताइएगा कि तमाम सूबों में कहीं पर भी इलेक्शंस हों, वो जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है अगर फ्री एंड फेयर ना हो, लेकिन प्रिसाइसली जो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का फोकस गिलगित बल्तिस्तान पे है, उसकी वजह क्या आपको नजर आती है? वो हसास इलाका है, इंडिया उसको उछालेगा और उसने बिलावल ने ठीक बात की कि इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में फेयर होने चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।